بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیہقی شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا، یہ دونوں راوی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ بہترین اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے۔ وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمۃ المفرقون بین الاحبۃ الباغون البراء العنت، کہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے وہ ہیں کہ جو چغل خوری سے چلیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالیں اور پاک لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈیں۔ تو اس حدیث پاک میں نیک لوگوں کی صفت بیان کی گئی اور بدترین لوگوں کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ نیک لوگوں کی ایک پہچان اور ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ کی یاد آ جاتی ہے، یعنی ان کو دیکھتے ہی زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ دیکھتے تھے تو ان کی زبان پہ جاری ہو جاتا لا الہ الا اللہ، یہ کیسا کریم، حلیم اور بہادر کا چہرہ ہے۔ تو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے دیکھنے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمایا۔ اب پھر دیکھنے والے آدمی کی کیا کیفیت ہوتی کہ دیکھتے ہی وہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا، آپ کی تعریف کرنا شروع کر دیتا۔ تو اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عبادات کر کر کے ان عبادات کی تجلیات اور آثار جو ہیں نا ان کے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں، جس سے بندہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ان نیک بندوں کی یہ صفت دیکھ کر ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادات کریں گے کہ لوگ ہمارے چہروں کو بھی دیکھ کر کہہ اٹھیں گے لا الہ الا اللہ، یا اللہ اکبر، یا سبحان اللہ، جی، یا ماشاء اللہ۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر جب لوگ دیکھ کر کرنا شروع ہو جائیں گے تو اس صورت میں سمجھ لیں کہ ہمارا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور بہترین لوگوں کے اندر ہو گیا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کون ہیں۔ ان کی اس حدیث شریف میں 3 علامتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو وہ چغل خور ہوتے ہیں، ایک کی سن کے دوسرے کو، دوسرے کی سن کے اس پہلے کو جا کے کرتے ہیں۔ تو اس طرح ان کی آپس میں نفرت کرا دیتے ہیں اور اس طرح ایک دوسرے کے پاس آنے جانے سے چغل خوری کر کے روک دیتے ہیں۔
اور یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہوگا کہ مسجد سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں گئے نا تو 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، تو ایک ان میں سے حضور نے فرمایا یہ چغل خور ہے، تو چغل خور کی بڑی سخت سزا ہے کہ عذاب قبر کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال بدترین آدمی کی ایک علامت، ایک پہچان کیا ہے کہ وہ چغل خوری کرتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا المفرقون بین الاحبۃ، دوستوں کے درمیان جدائی جو ہے وہ کرا دیتا ہے، یعنی بدترین آدمی۔ تو اس طرح دوستوں کے درمیان کس طرح جدائی ڈالتا ہے، اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری علامت جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین لوگوں کی بتائی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ الباغون البراء العنت، کہ نیک لوگوں اور پاک لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ فلاں نیک آدمی کا عیب تلاش کر کے لوگوں کو بتائیں اور لوگوں کے اندر ان کو بے عزت کریں۔ تو اس طرح بعض اوقات جس نیک بندے اور پاک آدمی کے عیب ڈھونڈ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، وہی عیب کا ڈھونڈنا جو ہے بندے کو کافر بنا دیتا ہے۔ مثلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی پیغمبر کے اندر کوئی نازیبہ بات کرنا اور اس طرح کوئی ان کا عیب بیان کرنا بندے کو کفر میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح کسی عالم کی توہینی باتیں اس نظریے سے کرنا کہ اس کے پاس علم ہے، یعنی علم کی وجہ سے کسی عالم کی توہین کرنا، یہ بھی بندے کو کفر میں لے جاتا ہے۔ تو اس طرح نیک اور پاک لوگوں کے عیب ڈھونڈنے کے اندر کیا ہو جاتا ہے، کبھی بندہ کافر بن جاتا ہے، کبھی فاسق فاجر بن جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے بدترین لوگوں کے اندر اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے عیب ڈھونڈنے کی بجائے، چغل خوری کرنے کی بجائے، اور اس طرح دوستوں کے درمیان جدائی کروانے کی بجائے بندہ اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، تو اس طرح جو ہے وہ بدترین مخلوق کے اندر شمار ہونے سے بھی بچ سکتا ہے۔ اور اس طرح اگر خود نیک ہوگا تو کبھی ایسا موقع بھی آئے گا کہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال آج کے اس درس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ نیک لوگوں کے اندر عیب ڈھونڈنا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لہٰذا جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرتے رہتے ہیں اور بکواسیں کرتے رہتے ہیں، ان کو آج کے اس درس سے سبق لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔